اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر صحرا میں سفر کر رہے تھے تو قوم کو پیاس لگی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میری قوم پانی طلب کر رہی ہے، پانی عطا کیجیے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، بس کہا ہم نے، نَضْرِبْ، ماریے، بِعَصَاكَ، اپنا عصا، اپنی لاٹھی، حجر، پتھر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو وہاں کوئی سامنے پتھر تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت جو ڈنڈا رہتا تھا، لاٹھی رہتی تھی، جب وہ اس کو زمین پر رکھتے وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ میں پکڑتے وہ لاٹھی ہو جاتی تھی، ڈنڈا بن جاتا تھا۔ تو اسی کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسے پتھر پر مارے۔ جب انہوں نے مارا تو فن فجرت، بس جاری ہو گئی، پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، 12 عینا، چشمے، یعنی جیسے کہ پانی سے گزرنے کا جب وقت آیا تو 12 جگہ پر انہوں نے اپنا عصا مارا تو 12 راستے بنے۔ تو یہاں پتھر پر بھی 12 جگہوں پر وہ عصا مارا گیا، ڈنڈا مارا گیا تو 12 جو ہے نا چشمے نکل آئے۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، تو کہیں آپس میں جھگڑا وغیرہ نہ ہو جائے، تو اس لیے الگ الگ ہر ایک کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ ایک چشمہ پھوٹ پڑا، تو 12 چشمے نکل آئے، 12 عینا، 12 چشمے۔ قد، تحقیق، علمہ، جان لیا، کلو، ہر، اناسن، جماعت نے یا ہر قوم نے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، یعنی ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ اس نے کس جگہ سے پانی پینا ہے، کہاں، کون سا اس کا پانی پینے کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، یعنی یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت تو پانی کی نعمت ہے۔ جن جگہوں پر پانی نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یا جہاں بہت مہنگے داموں پانی لیا جا رہا ہو۔ پانی کا پانی کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ پانی اگر بہتی ہوئی نہر پر بھی آپ پانی استعمال کریں، یعنی وضو کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، پانی کو ناپاکی سے بچایا جائے، پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یہی اللہ رب العزت کا اس نعمت پر شکر ہے۔ اگر آپ لوگ پانی کو ضائع کریں گے تو جتنا بھی آپ کے ہاں کنواں یا نل پانی والا ہو وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ آپ اگر اس کی پاکی کا دھیان نہیں کریں گے، اس کو بے جا ضائع کریں گے، تو پانی کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو بالکل سنبھال کے استعمال کیا جائے اور اس کو پاک رکھا جائے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا رزق، ظاہر ہے انسان کا جو جسم ہے وہ کھانے پینے سے ہی اس کی تعمیر ہوتی ہے، یہ بڑھتا ہے۔ اندر کی انسانیت اچھی اور اعلیٰ تعلیم اور اسلام کی تعلیم، اس سے اندر کا انسان بڑھتا ہے، اور ظاہری جو جسم ہے وہ صحیح کھانے سے بڑھتا ہے۔ تو کھانے پینے میں احتیاط بھی برتی جائے، بہت ہی احتیاط سے اس کو استعمال کیا جائے، بہت نہ کھایا جائے۔ آپ بہت زیادہ حد سے زیادہ اگر پانی بھی پئیں گے اس سے کیا ہوگا، زیادہ نیند آئے گی، سستی آئے گی۔ تو بہت زیادہ مقدار سے بڑھ کر پانی پینا بھی نقصان دہ ہے۔
بہت کم پانی استعمال کرنا بھی نقصان دہ ہے۔ ایسے ہی بہت کھانا بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کچھ دن لگاتار دن میں کئی بار کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کھانے کی عادت پڑ جائے گی، آپ کا بار بار کچھ نہ کچھ کھانے کو دل کرے گا۔ لیکن اگر آپ خود پہ کنٹرول کر کے جو وقت ہیں آپ ان اوقات میں، بلکہ اچھا تو یہ ہے کہ 2 وقت میں، جیسے کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے بھی مشروع یہی ہے کہ 2 وقت کا کھانا، تو اس کو بھی بالکل احتیاط سے کھایا جائے، تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی آپ کو کھانے کی طلب ہوگی وہ تھوڑے دنوں کے بعد مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اسی وقت بھوک لگے گی جس وقت آپ کی عادت بن چکی ہوگی کھانے کی، اور اتنا کھا کر آپ کا پیٹ بھر جائے گا کہ جتنا آپ خود کو عادی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے کھانا پینا بہترین نعمت ہے اور انمول نعمت ہے، لیکن اس کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر اس آیت کا ترجمہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، نَضْرِبْ آپ مارے بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی، حجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو اناس ہر جماعت نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچانے والے۔ فساد اور جھگڑا جو ہے یہ بہت زیادہ نحوست کی چیز ہے، اور اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو افعال کام ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ برے کام لگتے ہیں، ان میں سے ایک ہے جھگڑا، لڑائی کرنا، بہن بھائیوں سے جھگڑا کرنا، ماں باپ سے جھگڑا کرنا، اپنے کلاس فیلو سے جھگڑا کرنا، اپنے پڑوسیوں سے جھگڑا کرنا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی دکان پہ چلے گئے کچھ چیز خریدنے کے لیے، بازار چلے گئے وہاں جھگڑ رہے ہیں، کسی ادارے میں چلے گئے وہاں جھگڑ رہے ہیں، محفل میں چلے گئے وہاں جھگڑ رہے ہیں۔ تو جھگڑے کی عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ رہے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون سی رات ہے شب قدر کی، تو آپ نے دیکھا کہ 2 بندوں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، یعنی بڑی سخت بحث ہو رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے ذہن سے اس رات کے بارے میں اٹھا لیا کہ کون سی وہ رات ہے، یعنی پھر آپ نے فرمایا کہ میں آیا تو تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو یہ ہے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان بحث ہو رہی تھی، تو میرے ذہن سے اس رات کا تعین جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے محرومی ہو گئی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ آپ کے ہاں تو بھول جانا ہے ہی نہیں نا، قرآن 30 پارے جو ہم تک پہنچے کہ آیات ہر جیسے اتری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے اپنی امت تک اس کو پہنچایا۔ لیکن یہ جو رات تھی اس کے کیوں اس کی تعین اٹھا لیا گیا کہ کون سی رات ہے؟ ایک تو یہ بتانا تھا کہ جھگڑا کتنی نحوست کی چیز ہے، کہ یہ بڑی بڑی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے، یعنی جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں گویا کہ رحمتیں نہیں اترتی۔ تو دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے اگر ایک ہی رات مل جاتی اور کوئی اس رات کو ہی عبادت نہ کر سکتا تو پھر تو پورا سال ہی محروم رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس رات کا تعین جو ہٹا دیا، اٹھا لیا اور نہیں بتایا، تو اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اسے پورے عشرے میں تقسیم کر دیا کہ آپ 21 رات کو، 23 رات کو، 25 رات کو، 27 رات کو، 29 رات کو، پھر تاک راتیں ان میں سے راتوں کو جاگے کوئی ایک رات شب قدر کی ہی رات ہوتی۔ لیکن اصل جو یہاں بتانا مقصود تھا کہ فساد جو ہے، جھگڑا جو ہے، یہ کتنی نحوست کی چیز ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ فساد اور جھگڑا کیوں بنتا ہے؟ برداشت نہ کرنا۔ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بچی ذرا سا آپ کو کوہنی مار دی، یا بیٹھے ہوئے تھوڑا سا وہ غلط بیٹھ گئی، آپ کو کوئی اس کے جسم کا حصہ لگ گیا، آپ کو غصہ آ کے آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ پلٹ کر چل کے، ایسے ہی کسی نے آپ سے کوئی بات کر دی جو آپ کو اس وقت بڑی
बुरी लगी है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने 2-4 और सुना दी, तो इससे क्या है, ये झगड़े बनते हैं। और ऐसे ही बच्चे छोटे जो है ना, आपस में उनके झगड़े होते हैं। बच्चों के झगड़ों को देखकर अगर बड़े आपस में झगड़ना शुरू करते हैं तो ये भी झगड़ा तूल पकड़ जाता है और बड़े खूबसूरत रिश्ते इंसानों के छूट जाते हैं। तो इन सब को इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, कोई बात नहीं। खुद भी इंसान चलते चलते भी तो दीवार के साथ लग ही जाता है। बहन भाई भी तो आपस में झगड़ पड़ते हैं। क्या हुआ, जो मोहल्ले के किसी बच्चे के साथ अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का झगड़ा हो गया, प्यार और मोहब्बत से दोनों को समझा देना और लड़ाई और झगड़ों और गुस्सों को तूल ना देना, ये झगड़ों को ख़त्म करता है। बर्दाश्त करना चाहिए। और कोई आपसे गलत कह रहा है, गलत बात कर रहा है, तो उस वक्त ये सोच लें कि उलमा फरमाते हैं कि इंसान अगर हक़ पर होते हुए भी वो किसी को माफ़ कर देता है तो अल्लाह जन्नत के बीच में उसे जगह देंगे। तो जन्नत से बढ़कर तो कोई नेमत नहीं है ना। तो इसलिए झगड़े और फसादात से दूर रहना चाहिए और उस दूरी पर मिलने वाले इनामात को जहन में रखना चाहिए। झगड़े और फसादात की वजह से जितने ज़्यादा रिश्तों में दूरियां आती हैं और दिलों के ऊपर ज़ख्म पड़ते हैं, वो इंसान उसको सोच भी नहीं सकता। बाद में आप सुलह भी कर लें, बाद में आप राज़ी भी हो जाए, दो बहनों का आपस में झगड़ा हो रहा है, बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, माँ बाप के साथ औलाद का झगड़ा हो रहा है, चाहे कि आप बाद में माफ़ी भी मांग लें, वो वाली बात फिर नहीं रहती। इसलिए शुरू से ही आप ख्याल रखो, बर्दाश्त करो, बड़ों की बात सहने की कोशिश करो, बल्कि छोटों की बातें भी सहने की कोशिश करो। उलमा फरमाते हैं कि जो इंसान दुनिया में दूसरों को माफ़ करता है, आसमानों पर अल्लाह उसको माफ़ करता है। आप देखिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े सहाबी हैं। आप अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हम सब की माँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उस वक्त के काफिरों और जालिमों ने उन पर बहतान बांधा था। तो उन बातों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बहन के बेटे थे हज़रत मिस्ता, वो भी आ गए थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना दिल में अहद कर लिया था, क्योंकि वो खुद उनके कफ़ील थे, उनकी परवरिश कर रहे थे। तो दिल में एक बात ज़हन में रख ली कि मैं आइंदा इस पर कुछ खर्च नहीं करूँगा। और तो और लोग हैं, ये भी उन लोगों में शामिल हो गया कि जिन्होंने मेरी बेटी के ऊपर बहतान बांधा, जबकि मेरी बेटी पाकबाज है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारात में आपकी पाकीज़गी में कुरान उतारा है, 18 आयतें उतारी हैं। सूरह नूर जैसी खूबसूरत सूरत उम्मत को मिली है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इसके अंदर पाकी बयान हुई। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने ये अहद किया था कि मैं इस पर खर्च नहीं करूँगा, कि ये उन लोगों में शामिल हुआ है कि जिन्होंने मेरी बेटी के हक़ में बातें की हैं। तो अल्लाह ताला ने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि कोई भी ऐसा, यानी आप कसम ना खाएं, जो खर्च करने वाले लोग हैं कि वो अपने, उसका मफ़हूम इस तरह है कि जो उनके ज़ेरे किफ़ालत लोग हैं, जिनकी वो परवरिश कर रहे हैं, उन पर खर्च करने से वो कसम न खाएं। क्या वो ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है, मोहब्बत करता है? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माफ़ किया और फरमाया कि हाँ नहीं, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, मुझे ये एहसान करना ज़्यादा महबूब है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात थी। कोई और उनकी जगह होता तो शायद सारी ज़िंदगी न माफ़ करता, लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने इतने बड़े सदमे वाली बात को उन्होंने नज़रअंदाज किया और पहले से ज़्यादा हज़रत मिस्ता पर वो खर्च करने लगे। तो इतनी बड़ी बात, इतने बड़े लोग अगर माफ़ कर सकते हैं, तो हम सब को भी वहाँ से ये सबक मिलता है कि अपनी छोटी छोटी बातों को ज़रिया बनाकर अपने खूबसूरत तरीन रिश्तों के ऊपर बातों की बौछार मत करें। ये रिश्ते इन चीज़ों से, इन बातों से कमज़ोर हो जाते हैं। और ये चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है, तो रमज़ान मुबारक के महीने में चंद लोगों के आमाल आसमानों पर नहीं जाते और ऐसे लोगों की मग़फ़िरत इस महीने में भी नहीं होती। वो कौन से लोग हैं?
جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں. تو ناراضگی کا سبب کیا بنتا ہے؟ فساد اور جھگڑا. وَإِذْ اور جب قُلْ تم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادع پس آپ دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما جو تم بھی تو اگاتی ہے ارض زمین. حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر جب نکلے تھے تو ظاہر ہے ساتھ تو کچھ بھی نہیں تھا تو کھانا پینا چاہیے تھا، ضرورت تھی. تو علماء نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے ہیں ان کے انعامات کو گنتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو سایہ بادل ان پر کہتا تھا. اس طرح ان کا جو گھر کے نہ ہونے کا جو انہیں احساس تھا کہ ہمارے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تو وہ ٹھنڈا اور گرم جو یعنی گرمیوں میں ٹھنڈی بھاپ ہوتی تھی اس بادل کے اندر اور ٹھنڈک کے اندر گرم بھاپ ہوتی تھی، تو ان کے اندر جو گھر کا ایک احساس تھا کہ ہمارے پاس گھر نہیں وہ ختم ہو گیا. تو ان کے لیے بادل ایک سائبان بن گیا. یہ بھی اللہ پاک کا ان پر ایک انعام ہوا. اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ان پر عطا کیا کہ ظاہر ہے ان کے پاس تو برتن بھی نہیں تھے کیونکہ وہ اچانک سے نکلے تھے اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا کہ وہ کاروبار کرتے اور پھر اس آمدن سے وہ اپنا آگے رزق روزی کماتے اور اپنا کھانا شانہ مہیا کرتے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ چکے آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں اس صحرا میں کس طرح اپنے فضل سے نوازا کہ پتھر سے پانی نکل آیا اور ان کی یہ بھی ٹینشن ختم ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی کہ ہمارے پاس پانی کا تو برتن ہی نہیں ہے، ہم پانی کیسے پیئیں. تو چشمے جاری ہو گئے اس سے اور وہ آرام سے پانی پی لیتے تھے اس پتھر سے. اور پھر کھانے کی جب نوبت آئی، بھوک لگی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کھانے کا انتظام کیا کہ من و سلوہ انہیں عطا کیا. علماء فرماتے ہیں کہ سلوہ جو تھا نا وہ پرندے تھے بڑے، جنہیں اب بھی جنگلوں میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کو کھایا جاتا ہے پکا کر. تو بٹیر بڑی کثرت سے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو سے مسخر کر دیا تھا، ورنہ تو پرندہ پکڑنا کتنا مشکل ہے، جال لگایا جائے اور وہ اس میں پھنسے اور تب پکڑا جائے نا. تو یہ جو پرندے تھے تو یہ ان کے خیموں کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، وہاں پر جہاں یہ رہ رہے تھے وہاں پر یہ پرندے بیٹھے رہتے تھے اور یہ آرام سے پکڑ کر ان کو تل لیتے اور کھا لیتے. اور دوسرا کہا گیا کہ یہ جو من ہے یہ ایک طرح کا وہاں بوٹی پیدا ہو گئی تھی. اور بعض علماء یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک طرح کی آسمان سے بوندیں اترتی تھی جو بعد میں جس طرح ایک سویٹ ڈش ہو گئی، وہ میٹھی چیز ہو گئی یا بوٹی تھی تو وہ بڑی ہی مزے کی میٹھی وہ بوٹی تھی. جب وہ تیار ہو جاتی تھی تو اسے میٹھے کے طور پر یہ استعمال کرتے تھے. تو یہ میٹھا اور نمکین من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرما دیا اس صحرا میں. لیکن کچھ عرصہ تو انہوں نے کھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کا کھا کھا کر کھانا یہ ہے کہ ہمارا دل بھر گیا ہے. آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ وہ زمین جو اپنے کھانے اگاتی ہے وہ ہمارے لیے نکالیں. تو آگے اس کو بتایا بھی کہ یخرج لنا، وہ نکالی ہمارے لیے زمین مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے ارض زمین من بقلہا اپنی ترکاریاں، یعنی جو بھی سبزیاں وغیرہ زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے اگائے. وقثائہا اور ککڑی اگائے، یعنی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ککڑی تھوڑا سا سیزن ہوتا ہے نا اس کا یہ گرمیوں میں، وہ کھیرے کی طرح، کھیرے کو بھی کہا جاتا ہے کھیرے کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح گرمیوں میں اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور پھر وفومہا گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز، یہ زمین جو اگاتی ہے اپنا سب کھانے پینے کی چیزیں وہ ہمارے لیے اگائی جائیں. یہ اللہ سے آپ دعا کریں. قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو کہ ہوا وہ ادنا
گھٹیا ہے بالذی، اس سے ہوا وہ خیر جو بہتر ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کیا بیٹھے بٹھائے بس کھانا پینا، کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ تم چاہتے ہو کہ تم ایک زمین کے اندر خود زرخیزی کرو اور پھر اتنی محنت کے بعد وہاں وہ اگے اور پھر تم اس کو استعمال کرو۔ اور اسی طریقے سے علماء یہاں یہ بھی فرماتے کہ انہوں نے نا موسیٰ علیہ السلام پر بڑا باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ دیکھو آپ ہمیں فرعون کیا تو وہ غلامی کی زندگی رہ رہے تھے، کہ بے شک ہم وہاں غلامی کی زندگی رہ رہے تھے لیکن ہم کھاتے تو سب کچھ تھے نا، تو یہاں کیا آئے کہ ہمارے لیے کھانا بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ حالانکہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی لذت بدلتے رہتے تھے، وہ جو من و سلوہ تھا ایک ہی طرح کا نہیں تھا، بڑے مزے مزے کے اس کے اندر ذائقے ہوتے تھے، لیکن بس ان کے جو اندر ان کی جو عادت تھی وہ ناشکری کی تھی۔ تو یاد رکھو کہ ناشکری جو ہے نا بڑی بڑی نعمتیں انسان سے چھنوا لیتی ہے۔ آپ کو کبھی کھانا اچھا نہ لگے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اور بجائے اس کے کہ ماما پر بڑی بہن پر آپ وہ چھاڑ کرتے باتوں کی کہ آج یوں بنایا اور یوں بنایا اور یوں بنایا، نہیں، بلکہ خاموشی سے نہیں اچھا لگ رہا تو چھوڑ دیں اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ سوچیں کہ دنیا میں کتنے ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جنہیں ایک وقت کھانا بھی نہیں ملتا، اور آپ دیکھو انہوں نے ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں اتنا مزے کا کھانا دیا جس پر کوئی محنت مشقت بھی نہیں، بس پرندہ پکڑنا ہے اور اس کو آگ پر بھون لینا ہے اور بس کھا لینا ہے، اور پھر روز ذائقہ بھی مختلف، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے بوٹی پیدا کر دی تھی بس وہ اتارنی ہے اور اسے کھا لینا اور کچھ بھی نہیں اور کرنا، گویا کہ یہ جنت میں تھے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ کھانا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم تو فلاں اور فلاں اور فلاں کھانا جو زمین سے اگتا ہے ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ اور یعنی یہ اپنی غلامی کی زندگی کو جو برسوں سے فرعون کے ہاں وہ رہ رہے تھے وہ اس کو اچھا جاننے لگے، صرف کیوں کہ وہاں ہر طرح کا کھانا ہم کھا بھی ہو سکتے تھے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں ایسے تھے کہ انہیں محدود کھانا ملتا تھا، کھلا کھانا یہ نہیں کھا سکتے تھے، کھلا پہن نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ غلام اور نوکر تھے، اور غلام اور نوکر وہی چیز استعمال کر سکتا ہے جو مالک جتنا اس کو دے، لیکن یہاں آ کر جب اتنا عرصہ اتنے اچھے کھانے یہ کھا رہے تھے تو انہیں وہ یاد آنے لگے غلامی کی زندگی اور اس کو پسند کرنے لگے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس وقت جو عطا کرے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس وقت جو آپ کو ملے اور آپ اس پر شکر ادا کریں گے تو اس سے بہترین چیز ملے گی۔ اگر یہ لوگ اس طرح کہہ دیتے کہ کھانا بہت اچھا ہے اور کھا رہے ہیں ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہو جاتی، یہ بھی چیز ہو جاتی، زیادہ مزہ آتا، تو ناشکری تو نہ ہوتی۔ انہوں نے صاف کہا کہ نہیں، ایک طرح کا کھانا ہم کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، اس لیے ہمیں تو یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، تو اس میں ناشکری بھی آ گئی۔ تو اس ناشکری کا کیا اثر ہوا کہ آگے آپ پڑھیں گے ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اللہ کی سب سے پہلے تو اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور پھر ان سے وہ آنے والی نعمتیں چھن گئی۔ تو ناشکری انسان کو بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ شکر گزاری بہت بڑی دولت ہے۔ الحمدللہ کو اپنی زبان کی گفتگو بنا لیں۔ کوئی بندہ آپ سے کچھ پوچھے کیسے ہیں، الحمدللہ، کیا حالات ہے، الحمدللہ، کس طرح رہ رہے ہیں، الحمدللہ، کس طرح چل رہا ہے، الحمدللہ، آپ یقین مانو کہ برے سے برے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے شکر گزاری کے الفاظ دہرانے سے، اور ناشکری کے الفاظ دہرانے سے اچھے حالات بھی آپ کے بدتر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کیا تھا، بیٹھے بٹھائے کھانا پینا بس، اور مزے سے ایک زمین پر بیٹھے ہوئے، لیکن گرمی اگر ہے تو اتنی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اگر ٹھنڈک ہے تو اتنی یعنی تپش سے اور اتنے مزے کی بھاپ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کتنی نعمتیں تھیں۔ تو لیکن ناشکری نے کیا دیا، ساری نعمتیں واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی فرمانے لگے اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو کہ ہوا وہ ادنا گھٹیا ہے،
بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ مصر شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ہے، ما جو سألتم مانگا تم نے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت دکھی ہو گئے ان کے اس مطالبے سے، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے حکم بھی آ گیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایک طرح کا کھانا کھا کھا کر اکتا گئے ہیں تو پھر انہیں کہیں کہ وہاں ساتھ ہی ایک بستی تھی اس میں چلے جاؤ، اور بعض علماء کہتے ہیں اس بستی کا نام بستی اریحہ تھا، اس کی کوئی زیادہ تفصیل تو نہیں آتی، بستی اریحہ تھا، وہاں چلے جاؤ اور جو تم نے مانگو وہاں ملے گا، فإن بس بے شک لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا۔ وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، یعنی وہاں کیا اترے کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرمائی تھی من و سلویٰ کی صورت میں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ پتھر جس سے 12 چشمے اتنا مزے کا پانی، ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا اور یہ پی رہے تھے، وہ بھی سارا ختم ہو گیا، اور وہ بھی یعنی ایک ذلت اور محتاجی غربت آ گئی۔ وباء اور وہ کمال آئے بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ، اللہ تعالیٰ ان پر بڑے سخت ناراض ہو گئے، اور پھر اس وقت سے لے کر ہمیشہ تا قیامت ان لوگوں کی زندگی میں محسومی اور یہ ہے کہ غربت، محتاجی یہ رکھ دی گئی ہے۔ ان کے ہاں مال کی قلت اور ان کے ہاں مفلسی یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، یعنی اب وہ اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے یہ روش اختیار کی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو آنے والی نسلیں بھی اس کی سزا بھگتیں گی، تو اس لیے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کی سزا بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ان کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ بِأَنَّ ذَلِكَ ہی بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرون انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ ان سے کیوں غصے ہو گئے؟ کیوں ان پر ذلت اور محتاجی چھا گئی؟ اور کیوں وہ غلامی میں پھر چلے گئے؟ ایک تو اللہ کی آیات کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت کی آیات کو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ کوئی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب نہیں، اس کے احکام نہیں۔ اور دوسرا وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کو بغیر الحق ناحق۔ دوسری ان کی جو غلطی تھی اور گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً ان کے ہاں انبیاء آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نبی بھیجتے تھے جو انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے، لیکن یہ ان کی بات ماننے کے بجائے انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے۔ تو نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ ان کی قسمت میں ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی۔ ذالک یہ بما اس وجہ سے ہے کہ عصوا نافرمانی کی انہوں نے، یعنی اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنا اور اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ کس سبب ہوا؟ اتنے بڑے گناہ وہ کیوں کرنے لگ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ نافرمان تھے۔ جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس نافرمانی اور ناراضگی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے تھے، تو کیا کیا نہیں ان سے گناہ سرزد ہوئے، کون کون سی ان سے غلطیاں نہیں ہوئی۔ تو نافرمانی کو معمولی نہ جانا جائے، یہ دیکھا جائے کہ نافرمانی ہے کس کی، ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں، ہم کس کی ناراضگی والا کام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو سب کا بادشاہ ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین لیتے ہیں، ہاتھ میں ٹیب پکڑتے ہیں، ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے نگاہیں ٹیک لی، کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بد نظری کر لی، آپ نے نگاہوں کو غلط استعمال کر لیا، آپ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں جانا یہ کون کیا کیا کر لیا، میں نے ذرا سا فنی کلپ دیکھ لیا یا کوئی فنی پروگرام دیکھ لیا، میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، لیکن کیا ہوا؟ نافرمانی لکھی کی، اور کس کی اللہ رب العزت کی۔ کس سے کی؟ آنکھوں سے کی۔ وہ آنکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو دیکھنا ہے، جن آنکھوں نے قیامت کو اللہ کے نبی علیہ السلام اور اللہ کا دیدار کرنا ہے، آج دنیا کے لوگوں کو وہ دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ آنکھ کیا کر رہی ہے؟ نافرمانی کر رہی ہے۔ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟
اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نافرمانی چھوٹی ہے یا بڑی، اس پر غور نہیں کرنی چاہیے، اس پر کرنی چاہیے کہ نافرمانی کر کس کی دے رہے ہیں، کس کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ وَكَانُوا اور تھے وہ يَعْتَدُونَ حد سے بڑھتے، اور دوسری ان کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کا خیال نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھی تھی، ایک لمٹ ہے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہ اس سے آگے نکل جاتے تھے۔ شریعت کے احکام کو جاننا بہت ضروری ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ کی ناراضگی اور اپنے مذہب اسلام کی شرعی قوانین کو توڑنے کی وجہ سے انسان زندگی میں اتنے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کی پھر معافی ناممکن ہوتی ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہو گئے، ایمان والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم یعنی بنی اسرائیل اور بھی انبیاء کی طرف آئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، والصابئین اور جو صابئین ہوئے۔ صابئین جو ہیں یہ کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ سی فرقہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا فرشتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں، یہ ستاروں کے بھی پجاری ہیں اور آگ کے بھی پجاری ہیں، اور زیادہ تر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ستارہ پرست ہے، یعنی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں یہودیت کی جو مذہب ہے اس میں سے یا عیسائیت کے مذہب میں سے جو انہیں آسان اور پسند کا مسئلہ لگتا تھا، بات لگتی تھی، اس کو یہ اختیار کر لیتے تھے، تو ان کا نام صابئین ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو صابی ہو گئے، من جو بھی آمن ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل اور کام کرے صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ یہ یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں اگر ان میں سے کوئی اپنے وقت میں، یعنی کہ آج کا آپ سمجھ لیں کوئی بندہ یہودی تھا، کوئی بندہ عیسائی تھا، کوئی صابی تھا، اگر اپنے اوقات میں یہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کو دونوں جہانوں میں فلاح ملے گی۔ لیکن مذہب اسلام جب آ گیا تو یہی آخری اور برحق مذہب ہو گیا۔ اب نہ یہودیت قابل قبول ہے، نہ عیسائیت قابل قبول ہے، یعنی اگر کوئی عیسائی ہے، کرسچن ہے تو وہ برحق نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ ان کو کہے کہ یہ مسلمان ہے، چونکہ اہل کتاب جو بس اہل کتاب ہے، لیکن مذہب اسلام آنے کے بعد اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کافر ہیں۔ لیکن اگر وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیتے تو ان کے لیے تو دوہرا ثواب ہے نا۔ ایک تو انہوں نے اپنے مذہب کے اوپر وہ تھے، اس کو اپنایا ہوا تھا، اور بس پھر جب انہیں اسلام کی سمجھ آ گئی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اب ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے مذہب کو بھی اختیار کیا تھا، اور جب مذہب اسلام انہیں مل گیا تو اب اس کو بھی وہ اختیار انہوں نے کر لیا، اور یہ نہیں کہ پچھلے مذہب پر بھی وہ عمل کرتے ہیں، اگر پچھلے مذہب پر عمل کریں گے جس مذہب پر وہ تھے تو پھر تو ان کے لیے یہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اب تو صرف کامیابی کی ایک ہی سیڑھی ہے اور ایک ہی دروازہ ہے کہ مذہب اسلام کو اختیار کیا جائے اور مذہب اسلام پر عمل کیا جائے۔ تو ان آیات میں جو یہ کہا گیا کہ جو بھی صابئین تھے، جو بھی یہودی یا عیسائی تھے، تو اگر وہ ایمان لاتے ہیں یا آخرت پر کو مانتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ تو یہ اس صورت میں تھا جب اسلام نہیں آیا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا تو اسلام بھی قبول کرنے پر کامیابی ملے گی۔ وَإِذَا جب أَخَذْنَا لیا ہم نے میثاق کا پکا وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے
فوقکم تمہاری اوپر طور طور پہاڑ کو. ایسا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ تورات کا جب نزول ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو 40 دنوں کے لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بلایا گیا تھا، تو تورات وہاں آپ کو ملی. آپ نے تورات کے احکامات اپنی قوم کو سنائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے مشکل ہے اور ہم سے عمل نہیں ہوتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پھر کوہ طور جو تھا نا لا کر، جہاں پر یہ تھے آباد، ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، اور ایسے لگا کہ جیسے بس گرے گا اور یہ کچلے جائیں گے. تو اس کے بارے میں یہاں ہے، وہی ہو جب اخذنا لیا ہم نے میثاق پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر طور طور پہاڑ کو، خذو اختیار کرو یا پکڑو ما جو آتینا دیا ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ. یعنی پھر انہیں یہ کہا گیا کہ ہم نے جو تمہیں تورات دی ہے اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا اور یاد کرو ما جو کچھ فیہ تورات میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، ڈر جاؤ. تو ان کو چونکہ یہ وعدہ کر چکے تھے، انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ضرور تورات کے تقاضوں کو پورا کریں گے، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی اس کتاب کو پر عمل کریں گے. لیکن جب آ گئی کتاب تو پھر یہ ہے کہ کہا جی اس کے تو احکام بڑے مشکل ہیں. تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر اور سختی کی کہ ان پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا اور کہا کہ تورات کے احکامات کو اپناؤ. ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی جو وعدہ کیا تھا، اور جب اس وقت تو پھر بھاگے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے دعا کیجیے یہ ہمارے اوپر سے پہاڑ ہٹا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور جب پھر مطمئن ہو گئے تو پھر گئے. فلولا پھر اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت ہوتی، لکنتم البتہ ہوتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والے. یعنی اللہ رب العزت کا اگر فضل نہ ہوتا، تم نے اللہ سے کیا وعدہ تم نے توڑ دیا، تو اگر اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا تو تم ہلاک ہو جاتے. کیونکہ بنی اسرائیل کے یہی یہودی مدینہ طیبہ میں موجود تھے، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آ گئے تھے، تو آپ کے صدقے اور توبہ استغفار، ان کی توبہ استغفار کے صدقے ان کی معافی ہو گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ان کی تباہی پڑتی تھی. اللہ رب العزت جتنا بھی یہاں پڑھا گیا اور جو بھی آپ لوگ یہاں پڑھ چکے ہیں، اللہ ہم سب سمیت سب سننے والوں سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.